بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسلا مبشرین و منذرین، فرائض رسل۔ رسولن سے پہلے ارسلنا محذوف ہے، ارسلنا رسولن، اور ہم نے بھیجے رسول، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ تو نمبر 1 رسولوں کے فرائض میں پہلا فرض کیا ہے؟ خوشخبری دینے والا، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ڈرانے والا۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی الزام یا عذر، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر حجتن، کوئی الزام یا بریکٹ میں عذر، یعنی قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو رسول ہی نہیں آئے۔ لئلا یکون عنوان ہے حکمت ارسال رسل، حکمت ارسال رسل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی الزام یا عذر۔ بعد رسل، رسل سے پہلے لفظ ارسال محذوف ہے، بعد ارسال الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں معنی کیا ہوا؟ اور ہم نے بھیجے رسول، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ کیوں بھیجے ہم نے؟ اس لیے تاکہ قیامت کے دن بندوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر نہ ہو، رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ اب اللہ نے کیوں بھیجے؟ جواب یہ کہ اللہ عزیز ہے، اللہ عزیز ہے، غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجتا ہے قیامت کے دن لوگ بہانہ نہ کریں، اور حکیم ہے، ہر کام میں حکمت ہے، تو اس میں بھی حکمت ہے تاکہ کل لوگوں کا کوئی عذر نہ ہو کہ پیغمبر نہیں آیا۔ لیکن اللہ یشہد، دلیل وحی، دلیل وحی، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، جو نازل کیا آپ پر، انزلہ بعلمہ، کہ نازل کیا ہے اسے اللہ نے اپنے علم کے ساتھ۔ والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ یہود آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کے فرشتے آپ کو مانتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو اگر یہ لوگ یہود نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، اس کے نیچے علی نبوتی کا، علی نبوتی کا، اللہ گواہی دیتا ہے آپ کی نبوت کی، جو اللہ نے نازل کیا بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ۔ بعلمہ کے نیچے لکھیں ای متلبسا بعلمہ الخاص، ای متلبسا بعلمہ الخاص، کہ اللہ نے نازل کیا اپنے ایسے علم کے ساتھ کہ جو خاص ہیں اللہ کے لیے۔ والملائکۃ یشہدون، دلیل نقلی، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہیں اللہ گواہ۔ بریکٹ میں لکھیں کوئی اور گواہی نہ دے تب بھی اللہ کافی ہے، کوئی اور گواہی نہ دے تب بھی اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا، انجام کفار اہل کتاب، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یقیناً وہ لوگ گمراہ ہو گئے دور کی گمراہی میں، گمراہ ہو گئے دور کی گمراہی میں۔ قد ضلوا کے نیچے لکھیں عنوان انجام دنیاوی، کہ دنیا کے اندر تو وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ ان الذین کفروا، انجام اخروی، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور دوسروں پر ظلم کیا، بریکٹ میں یعنی ان کو حق سے روکا۔
جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، بریکٹ میں یعنی دوسروں کو حق سے روکا، تو دیکھو خود بھی کفر کیا اور ایسے ظالم ہیں کہ دوسروں کو بھی انہوں نے روکا، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ معاف کر دیں انہیں، اس کے نیچے لکھیں فی الآخرتی، پس نہیں ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے گا آخرت میں۔ دنیا میں توبہ کریں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو آخرت میں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ ان کی رہنمائی کرے گا راستے کی طرف، بریکٹ میں جنت کا راستہ۔ جب کفر پر ان کا انتقال ہوا ہے تو اب اللہ ان کو جنت کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا، الا طریق جہنم، ہاں اللہ رہنمائی کرے گا جہنم کے راستے کی طرف، جس میں یہ لوگ رہیں گے ہمیشہ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی یہ مشکل نہیں ہے، اللہ ان سارے کفار کو کیسے جہنم بھیجے گا، اتنی بڑی تعداد ہے، بڑے بڑے کفار ہے، کوئی ان میں مالدار، کوئی پیسے والا، دولت اقتدار والا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یا ایھا الناس، ترغیب الی الایمان، اے لوگوں قد جاءکم الرسول بالحق، یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیرا لکم، پس تم ایمان لے کر آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فآمنوا کے بعد معذوف ہے یکن خیرا لکم، فآمنوا کے بعد ہے یکن خیرا لکم، تم ایمان لے کر آؤ تو یہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، استغناء باری تعالیٰ، استغناء باری تعالیٰ، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً بادشاہت ہے اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ یعنی اگر تم کفر بھی کرو تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ اللہ زمین اور آسمان دونوں کا بادشاہ ہے، وہ جاننے والا ہے، یعنی کون کفر کر رہا ہے کون ایمان لا رہا ہے، حکیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، حکیم ہے۔ یا اہل الکتاب، زجر نصارہ، زجر بر نصارہ، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور تم مت کہو اللہ پر مگر حق بات۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، یقیناً مسیح جو ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے ہیں، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابن مریم کے۔ انما المسیح کے نیچے لکھے ہیں اوصاف اربعہ، عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف اربعہ، 4 اوصاف۔ پہلا وصف کیا ہے؟ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ نمبر 2 رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 3 وکلمتہ، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ القاہا الی مریم، جو اللہ نے ڈالا تھا حضرت مریم کی طرف۔ وروح منہ، نمبر 4 اور روح ہے اس کی طرف سے، اور روح منہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم مت کہو کہ الہہ 3 ہیں، الہہ 3 ہیں۔ یہاں پر ثلاثۃ سے پہلے ہے الآلہۃ ثلاثۃ، الآلہۃ ثلاثۃ، الہہ مبتدا ہے اور ثلاثۃ اس کی خبر ہے۔ تم یہ مت کہو کہ معبود کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ انتہو، اس کے بعد عن التثلیث، انتہو عن التثلیث، تم باز آ جاؤ 3 کے عقیدے سے، تمہارا جو 3 کا نظریہ ہے اس سے باز آؤ۔ خیر لکم سے پہلے وقصدوا خیر لکم، وقصدوا خیر لکم، اور تم قصد کرو، تم قصد کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔
یعنی درست راستے کا قصد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تین کے نظریے سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو انتہوا عن التثلیث، قصد یقصد سے وقصدوا خیرا لکم، انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ ایک معبود ہے۔ عنوان ہے رد تثلیث، یقیناً اللہ ایک معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، رد ولدیت، پاک ہے وہ اللہ کی ذات کے ہو اس کے لیے کوئی اولاد۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، اور وہ اللہ کافی ہے کارساز۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم لوگ اپنے دین میں زیادتی نہ کرو۔ زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ غلو نہ کرو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں غلو کہتے ہیں سنت سے آگے بڑھ جانا، شریعت کا جو راستہ ہے اس راستے سے تجاوز کر کے آگے بڑھ جانا، یہ غلو ہے۔ شریعت نے جو حکم دیا اب انسان اگر اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو گویا یہ دین میں غلو کر رہا ہے۔ دیکھیں اب اللہ نے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اب ایک آدمی اس میں غلو کر کے کہتا ہے نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ آگے بڑھ گیا نا، آگے بڑھ گیا، یہ غلو کر رہا ہے۔ عموماً جو گمراہی پھیلتی ہے وہ غلو سے پھیلتی ہے۔ افراط اور تفریط دونوں چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں۔ نصارہ میں اور یہود میں دونوں میں ایک ایک مرض تھا، ایک میں افراط اور دوسرے میں تفریط۔ ایک محبت میں آگے بڑھا، حضرت مریم کو معاذ اللہ بیوی بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اور دوسرا نفرت میں اتنا آگے بڑھا کہ حضرت مریم پر بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، تو یہ دونوں گمراہ ہو گئے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے بارے میں بھی دو گروہ گمراہ ہوئے۔ ایک محبت میں آگے بڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ معاذ اللہ جبرائیل امین سے وحی پہنچانے میں غلطی ہو گئی، پیغمبر تو حضرت علی کو بنانا تھا۔ 12 ائمہ کو انہوں نے معصوم قرار دے دیا، اور کہ ان پر وحی آ رہی ہے، یہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ بالکل حق اور برحق ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کو مختار کل اور علم غیب کی صفات ان کے لیے مان لی، تو ایک تو اتنے غلو کر گئے ان کی۔ دوسرے آئے وہ خوارج، انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی کی دیگر صحابہ کی تکفیر کر دی، یہاں تک وہ ایک جملہ کہتے کہ سود اللہ وجہہ، کہ معاذ اللہ اللہ ان کے چہرے کو سیاہ کرے۔ اسی لیے اہل سنت ان کے جواب میں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو معزز اور روشن کرے۔ تو دیکھیں دونوں گروہ گمراہ ہو گئے، ایک نفرت میں آگے بڑھ گیا اور ایک محبت میں آگے بڑھ گیا۔ اس لیے اسلام نے طریقہ کیا بتایا؟ اعتدال۔ دو چیزیں، کبھی انسان نبی کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے، تو وہ اللہ کی گستاخی، وہ سمجھ رہے میں نبی کی تعظیم کر رہا ہوں، نبی کی تعظیم کرتے ہوئے اسے علم غیب مختار کل تو دے دیا، لیکن اللہ کی گستاخی کر دی کہ اللہ کی صفات کس کو دے دی؟ رسول کو۔ پھر اب اس رسول کے ماننے والے اولیاء صلحاء ان کا درجہ بڑھا کر کہا ان کے پاس بھی علم غیب ہے، ان کے پاس بھی اختیارات، ان کو بڑھا کے نبی کے برابر کر دیے، تو یہ نبی کی گستاخی ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں یہ لوگ اولیاء کو نہیں مانتے، اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن اولیاء کو نبی کے اختیارات، نبی کی عصمت اور نبی کے لوازمات ان کے لیے نہیں مانتے، ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھا جائے۔ تو کسی کو اگر آپ اوپر بڑھاؤ گے تو اوپر والے کی بے ادبی ہوگی۔ تو بہرحال گمراہی کس سے پھیلتی ہے؟ غلو سے۔ شریعت نے اس کے تمام راستے بند کیے۔ اب دین میں دیکھیں بدعت ناجائز ہے۔ بدعت کیوں ناجائز ہے؟ بدعت والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کی بات تھی، گویا اللہ اور رسول نے نہیں بتائی، اور میں اس کو دین سمجھ رہا ہوں، وہ بتا رہا ہے، وہ محبت میں غلو کر رہا ہے۔ جیسے ابھی چراغا ہوا 12 ربیع الاول کو، تو یہ چراغا ہونا، مٹھائیاں تقسیم ہونا، جھنڈے لگنا، یہ سب کیا غلو ہے؟ دین نے کہا حضور کی اتباع اور اطاعت وہ نہیں ہے، اور اب یہ آگے بڑھ گئے اور وہ چیزیں دین میں لے کر آئے جو موجود ہی نہیں۔ تو بہرحال دین کے اندر گمراہی پھیلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غلو ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی اہم بات ہے لا تغلو فی دینکم، تم دین میں غلو نہ کرو۔ تو جو نصارہ میں غلو تھا وہی بدعتیوں میں غلو ہے۔
نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ ابن اللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا نور من نور اللہ، کہ معاذ اللہ حضور تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عالم الغیب کہا، انہوں نے حضور کو عالم الغیب کہا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مختار کل، ہر چیز کا اختیار انہوں نے حضور کے لیے ثابت کیا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بشر نہیں ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضور کے لیے بھی کہہ دیا حضور بشر نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور یہ بھی 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو جو نظریات نصارہ کے تھے وہی آہستہ آہستہ ان میں سرایت کر گئے، اور وجہ کیا بنی؟ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو، اس لیے دین میں غلو سے اسلام نے روکا۔ گمراہی پھیلنے کی وجہ یہی ہوتی ہے، یا حد سے زیادہ محبت کے نام پر آدمی آگے بڑھ کر گمراہ ہوتا ہے، یا معاذ اللہ نفرت کی وجہ سے آدمی بھٹک جاتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، تم مت کہو اللہ پر مگر حق بات کہو۔ حق بات کہو یعنی یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور 3 مل کر ایک ہو رہے ہیں، یہ تو اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو، تو تم اللہ پر حق بات کہو، یہ جھوٹ نہ کہو۔ انما المسیح، مسیح کے اوصاف 4، حضرت مسیح تو ابن مریم ہے، کس کے بیٹے؟ مریم کے بیٹے، بریکٹ میں لکھیں ابن اللہ نہیں ہے، ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ یہ رد ہے نصارہ پر، اور رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یہ رد ہے یہود پر۔ یہود کہتے تھے معاذ اللہ وہ تو رسول ہی نہیں ہے، وہ تو گناہ سے پیدا ہوئے، تو یہ رد ہوا یہود پر۔ وَكَلِمَتُهُ، تیسرا وصف، وہ پیدا ہوئے ہیں کلمہ کن سے۔ دیکھیں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، کائنات میں تو ہر چیز اللہ کے امر سے پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ اسباب کے ذریعے سے نا، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے اولاد ہے، لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے ہوئے، بغیر اسباب کے، اس لیے اللہ نے نسبت اپنی طرف کی۔ جو چیز اسباب عادیہ کے ساتھ ہوتی ہے اللہ نسبت ان کی طرف کرتا ہے، اور جو چیز اسباب عادیہ کے برخلاف ہوتی ہے اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکا، جو آپ نے پھینکا وہ اللہ نے پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں، ایک مٹھی مٹی لی آپ نے پھینکی، اللہ نے تمام کفار کی آنکھوں میں پہنچا دی۔ اب ایک مٹھی مٹی کا تمام کفار کی آنکھوں میں جانا عقلاً مشکل ہے، محال ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کی، اس لیے نسبت کس طرف کی؟ اپنی طرف کر دی۔ اسی طرح انک لا تسمع الموتیٰ کے اندر کہ آپ نہیں سنا سکتے، یعنی دنیا میں تو انسان دوسرے کو سناتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ایک آدمی مٹی کے نیچے چلا گیا تو یہ کہا آپ نہیں سنا سکتے، اب اللہ ان کو سنائے گا۔ یہاں نفی نہیں ہو رہی کہ مردے سنتے نہیں ہیں، مردوں کا سماع تو ثابت ہے احادیث مبارکہ سے، البتہ یہ جو نفی کی گئی تم اپنے اختیار سے نہیں سنا سکتے، یہاں کون سنائے گا؟ اللہ سنائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو چیز عادی ہوتی ہے اللہ نسبت اس کی طرف کرتا ہے، اور جو عادت کے برخلاف ہوتی ہیں اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا کلمتہ، اللہ نے اس کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، خاص اپنے امر سے۔ وَأَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اللہ نے القاہا الی مریم، اس کلمے کو اللہ نے ڈالا تھا حضرت مریم کی طرف، مریم کی طرف ڈالا تھا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں اللہ کی طرف سے۔ روح ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان میں براہ راست روح ڈالی ہے نا۔ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری حضرت مریم کے پاس آ کر، پھونک ماری، اور اس پھونک سے حضرت مریم حاملہ ہوئیں، اور اسی سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ روح ہے، یعنی اللہ نے ان میں براہ راست کیا ڈالی؟ روح ڈالی۔ یا نمبر 2، روح میں لفظ مضاف معذوف ہے پہلے، ذا روح منہ، ذا روح منہ، وہ ذی روح تھے، روح والے تھے۔ اب یہ سوال ہوگا روح والے تو سب ہیں، تمام انسان روح والے ہیں، پھر تو آگے جواب یہ ہے کہ منہ کی ضمیر خاص اللہ کی طرف سے، یعنی باقی چیزوں میں بھی نسبت ہے لیکن یہاں اللہ کی طرف نسبت ہے کہ وہ روح خاص کس کی جانب سے تھی؟ اللہ رب العزت کی جانب سے تھی۔
یا نمبر 3 روح بمانے نفخ کے لیا جائے پھونک مارنا، کہ وہ حضرت جبرائیل کی پھونک سے پیدا ہوئے اور جبرائیل کو اللہ نے بھیجا تھا، تو اس لیے روح منہ اللہ کی روح، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد کی روح سے پیدا ہوئے، ان کی پھونک سے۔ یا نمبر 4 روح بمانے لیا جائے کہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا نا، کہ یہ جب مردے سے کہتے قم باذن اللہ تو اس کے جسم میں اللہ روح ڈال دیتا، تو مردے کو جب قم باذن اللہ کہتے تو اللہ ان کے جسم میں روح ڈال دیتا، تو گویا یہ روح والے تھے، یعنی اللہ نے ان کو روح والا معجزہ دیا تھا، اللہ نے ان کو روح والا معجزہ دیا تھا۔ اور یا یہ نمبر 5 روحانی اعتبار سے روح، جسمانی روح نہیں، روحانی شریعت لے کر آئے، اور یہ دین جو ہوتا ہے یہ انسان کو روحانی اعتبار سے فرحت بخشتا ہے، روح دیتا ہے۔ ایک تو جسمانی روح ہے وہ تو اللہ دیتا ہے، اور ایک روح روحانی ہے، پیغمبر جو شریعت لے کر آتا ہے یہ بمنزل کس کے ہیں؟ روح کے ہیں۔ پیغمبر جو شریعت لے کر آتا ہے، جو آدمی اس کو مانتا ہے، گویا اس کے جسم میں ایک نئی تازگی، نئی روح آ جاتی ہے، اور وہ گمراہی سے اور بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، روح کی ہم نے اپنی جانب سے۔ تو معلوم ہوا روح کا اطلاق کس پر بھی ہوتا ہے؟ وحی پر، روح کا اطلاق وحی پر بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تمام توجیحات اس میں ہیں، لیکن زیادہ قرین قیاس بات وہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست ان میں روح ڈالی گئی، اور یہ حضرت جبرائیل کے نفخ سے پیدا ہوئے۔ اب نفخ کا ذکر کہاں پر ہے؟ تو یہ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، پس ہم نے پھونک دیا اس پر اپنی روح میں سے، اپنی روح میں سے، اپنی طرف سے ہم نے حکم دیا، اور ہم نے بغیر اس کے والد کے اس کو پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ تمام توجیحات اس میں ہو سکتی ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں ایک واقعہ یہاں لکھا۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عیسائی عالم آیا اور وہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں یہ تمہارے قرآن کریم سے ثابت ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، دیکھیں وہ روح منہ، یہاں پر کس کا تذکرہ ہے؟ روح کا، اور وہ اللہ کے جز ہیں۔ تو علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر سورہ جاسیہ کی آیت پڑھی کہ جس میں اشارہ تھا اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 13، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ نے مسخر کیے تمہارے لیے آسمان اور زمین کو جو تمام کے تمام اس کے حکم سے۔ تو کہا کہ اگر منہ کا مطلب جز ہے، بیٹا ہے، پھر تو آسمان زمین سب کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کی اولاد اور جز ہو جائیں گے۔ تو منہ کا مطلب جز ہونا نہیں ہے، منہ کا مطلب اس کے امر سے پیدا ہونا ہے۔ تو جب یہ بات اس عیسائی عالم نے سنی تو مسلمان ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ منہ کا مطلب اللہ کی طرف یہ نسبت ہے، یہ نسبت تعظیم کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب مسجدیں تو سب اللہ کا گھر ہیں، تو یہ تعظیم جو نسبت یا عظمت کے لیے۔ یا کہا جاتا ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، کلام اللہ، اللہ کا کلام، تو یہ سب نسبت تعظیم کے لیے۔ تو یہاں بھی جو نسبت آئی ہے وروح منہ، یہ تعظیم کے لیے کہ اللہ رب العزت کے خاص امر سے پیدا ہوئے اور اللہ نے یہ روح ڈالی، یہ جز ہونا مراد نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ متشابہات میں چلتے ہیں وہ اسی طرح کا متشابہ جملہ لے لیتے ہیں، اور جو محکم جملے ہیں جس میں اللہ نے منع فرما دیا، اپنی توحید کو ثابت کیا، اس کو نہیں لیتے، تو اسی لیے گمراہ ہوتے۔ تو متشابہات پہ چلنے والے گمراہی میں جاتے ہیں، محکمات کو لینے والے ہدایت پر ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم مت کہو کہ معبود کتنے؟ 3 ہیں۔ دیکھو انہوں نے 3 معبود مانے نا۔ اب وہ 3 کس طرح؟ تو بعض نصارہ کہتے تھے اللہ، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض حضرت مریم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اللہ، حضرت جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ 3 کے قائل ہو گئے۔
دیکھیں نصارہ کے اندر مختلف نظریات تھے۔ نصارہ میں بعض ایسے تھے جو 3 الہہ کے قائل تھے، جیسے یہاں کہا کہ وہ 3 معبودوں کو مانتے ہیں۔ بعض نصارہ کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ رب العزت ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی معاذ اللہ جو آسمانوں پہ رب ہے وہی زمینوں پہ اتر آیا عیسیٰ بن کر، تو انہوں نے اللہ کو کیا مانا؟ عیسیٰ مانا۔ اب قرآن کریم میں اس کا رد ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ یہ ان کا ایک گروہ۔ تو ایک گروہ کا نظریہ کیا تھا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ دوسرا گروہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ 3 میں سے ایک ہے، 3 وہی اللہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کا رد اللہ نے کیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 73، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ تعارض ہے، کہ کہیں آ رہا ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، کہیں آ رہا ہے کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، اور یہاں آ رہا ہے کہ ولا تقولوا ثلاثہ، کہ تم مت کہو 3۔ تو یہ ان کے مختلف ان میں گروہ تھے۔ ایک گروہ اللہ کو ہی معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کہتا، ایک گروہ کہتا اللہ ان 3 میں سے ایک ہے، اور ایک گروہ تینوں کو رب مانتا کہ تینوں مل کر ایک ہے، تینوں مل کر ایک ہو رہے۔ تو تم مت کہو 3، انتہو تم لوگ باز آ جاؤ، عن التثلیث، کس سے؟ تثلیث کے عقیدے سے، اور یہاں معذوف ہے وقصدوا خیر لکم، اور تم ارادہ کرو خیر لکم، ایسی چیز کا قصد کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب تمہارے لیے بہتر وہی ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانو۔ انما اللہ الہ واحد، رد تثلیث، یقیناً اللہ تو ایک معبود ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ سبحانہ و یکون لہ ولد، رد ولدیت، پاک ہے وہ اللہ کے ہو اس کے لیے کوئی اولاد بیوی بچوں سے پاک، اسی کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں پر، اور کافی ہے وہ اللہ تعالیٰ بطور کارساز کی۔ لن یستنکف المسیح، اقرار عیسیٰ و ملائکہ، ہرگز عار نہیں محسوس کرتے عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہوں اللہ کے بندے، وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی فرشتے جو برگزیدہ ہیں۔ برگزیدہ فرشتے بھی عار نہیں سمجھتے اور اللہ بھی عار نہیں سمجھتا۔ ومن یستنکف عن عبادتی، جو عار سمجھے گا اللہ کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرهم الیہ جمیعا، یقیناً وہ اللہ جمع کرے گا ان کو اکٹھا کر کے، وہ اللہ جمع کرے گا ان کو اکٹھا کر کے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے وہ اس کو اپنے لیے عار نہیں سمجھتے کہ وہ سب اللہ کے بندے، وہ سارے عبداللہ ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ جب وہ عار نہیں سمجھتے تو تم کیوں اس کو عار سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے نبی ہو سکتا ہے، بیٹا نہ ہو؟ تو وہ خود کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو وہ اپنے لیے اس کو عار نہیں سمجھتے۔ آگے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی عبادت سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا ہم تو ان کو جہنم میں جمع کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، انجام مومنین، پس جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس پورا انہیں اجر دیا جائے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، انجام کفار، پس جو لوگ عار محسوس کرتے ہیں، جو لوگ عار محسوس کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے، واستکبروا، اور تکبر کرتے ہیں، پس وہ اللہ عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی مدد، کوئی حمایتی، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، ترغیب الی الایمان، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے برہان، واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف واضح روشنی، ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی کو نازل کیا۔ دیکھیں برہان سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور نور مبین سے مراد قرآن کریم کہ ہم نے تمہارے طرف واضح دلیل اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور نور یعنی قرآن کریم کو بھیجا۔ یا نمبر 2، بعض کی رائے یہ برہان سے مراد حضور ہیں اور نور مبینہ سے مراد معجزات ہیں، کہ ہم نے حضور کو بھیجا اور تمہاری طرف معجزات۔ یا نمبر 3، برہان سے مراد معجزات ہیں اور نور مبین سے مراد قرآن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بشارت، پس جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے مضبوط پکڑا اسے، بِهِ کے نیچے لکھو بِدِینِهِ او بِکِتَابِهِ، بِدِینِهِ او بِکِتَابِهِ، کہ جس نے مضبوطی سے پکڑا اللہ کے دین کو یا اللہ کی کتاب کو، پس ان قریب وہ اللہ داخل کرے گا اسے اپنی رحمت میں۔ رحمت کے نیچے جنت، رحمت یعنی جنت میں داخل کرے گا، اور اپنے فضل، فضل کے نیچے دیدار خداوندی، دیدار خداوندی، اس کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ اللہ رہنمائی کرے گا ان کی سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ نیچے بریکٹ میں لکھیں اپنے تک پہنچنے والا راستہ، اپنے تک پہنچنے والا راستہ، یعنی جو راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے، اللہ اس راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ یستفتونک، تتمہ حکم میراث۔ دیکھیں اس سورت کا نام سورہ نساء تھا، اس میں عورتوں کے احکامات آئے تفصیلاً اور میراث کے احکامات آئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اختتام میں بھی دوبارہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ میراث کے احکامات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ فتویٰ دیتا ہے، تاکید سے حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید سے حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اصول و فروع نہ ہوں، اصول و فروع نہ ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے، نہ ہو اس کے لیے کوئی اولاد، نہ ہو اس کے لیے کوئی اولاد، نیچے بریکٹ میں ولا والد، نہ ہی اس کے لیے بیٹا ہو نہ ہی والد ہو۔ اب والد کو یہاں ترک کر دیا کہ یہ آدھا مضمون فہم سامع پر اعتماد کرتے ہوئے چھوڑا۔ ولا والد کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ فہم سامع پر اعتماد کرتے ہوئے والد کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ مراد دونوں ہیں کہ بیٹا بھی نہ ہو اور اس کا کیا بھی نہ ہو؟ والد بھی نہ ہو۔ وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو۔ اب نیچے لکھیں حقیقی یا پدری، حقیقی بہن ہو یا پدری باپ شریک۔ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کو میراث میں ملے گا آدھا حصہ جو چھوڑا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ وارث ہوگا، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث ہوگا اس بہن کا، وہی بھائی۔ دیکھیں اگر بھائی مر گیا اور ایک ہی بہن ہے تو آدھا مال اس کو ملے گا، اور اگر بہن مر گئی تو وَهُوَ، وہ بھائی، يَرِثُهَا، وارث ہوگا اپنی اس بہن کا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، کہ اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد، بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بھائی وارث ہوگا، بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بہن وارث ہوگی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں وہ دو بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں بہنوں کو 2/3 حصہ ملے گا اس میں سے جو چھوڑا ہے۔ بہنیں ایک ہو تو نصف ملے گا، اور اگر دو ہوں تو 2/3 حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وارث ہوں کئی بہن بھائی، اخوہ کئی بہن بھائی، رجالًا ونساء مرد اور عورتیں۔ دیکھیں اگر وارث ہو گئے بھائی بہن دونوں قسم کے، پہلے تو تھا صرف مرد وارث ہو یا صرف عورت وارث ہو، اب یہ ہے کہ اگر دونوں بہن بھائی وارث ہو گئے، یعنی اس میں مرد بھی ہیں اور
عورتیں بھی ہیں تو پھر قانون یہ ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ مذکر کے لیے اتنا ہوگا جتنا حصہ ہے دو مؤنث کے لیے، دو لڑکیوں کے لیے، ایک لڑکے کو اتنا ملے گا جتنا دو لڑکیوں کو حصہ ملتا ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ دیکھیں عبارت ہے ان سے پہلے لے لا تضلوا، لے لا تضلوا، ان سے پہلے لام ہے اور ان کے بعد لا ہے۔ اللہ اس لیے بیان نہیں کرتا کہ تم گمراہ ہو، اللہ اس لیے کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو۔ تو یبین اللہ لکم لئلا تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کتنا حصہ ہونا چاہیے، صرف ایک بہن ہو کتنا حصہ ہو، دو ہو تو کتنا حصہ ہو، بھائی ایک ہو تو کتنا ہو، مشترک ہو بہن بھائی تو کتنا۔ اللہ رب العزت نے جو حصے رکھے وہ علیم ہے، اسے معلوم ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ آیت کا مفہوم سمجھ آیا؟ آیت میں بیان ہوا ہے کلالہ، تو کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے فروع بھی نہیں ہے اور اصول میں اس کا والد بھی موجود نہیں ہے۔ اب بیان یہ کیا کہ اگر انتقال ہوا اور اس کے اصول نہیں ہے، فروع نہیں ہے، اس کی ایک ہی بہن ہے تو پھر اس کی بہن کو ملے گا آدھا مال، اور اگر بہن کا انتقال ہو گیا تو یہ بھائی اپنی بہن کے مال کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہیں ہے، اور اگر دو بہنیں ہیں تو انہیں حصہ ملے گا 2/3، اور اگر بہن بھائی دونوں شریک ہیں یعنی مر گیا اس کے اب اصول فروع تو نہیں ہے لیکن ورثہ میں بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، تو پھر میراث تقسیم ہوگی کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہوگا اور لڑکی کا حصہ سنگل ہوگا۔ اب اللہ نے یہ احکامات کیوں بیان کیے؟ تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو۔ یہ حصے کیوں متعین کیے؟ وہ اللہ جاننے والا ہے، تمہارے مشورے کی اللہ کو ضرورت نہیں کہ اب یہ کہو جی عورتوں کا حصہ کم ہے، یہ تو بیچاری کمزور ہیں، زیادہ ہونا چاہیے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ